السلام علیکم، میں ہوں حکیم رضوان طاہر۔ آج ہم بات کریں گے دودھ کے بارے میں۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو دودھ استعمال ہو رہا ہے وہ گائے یا بھینس کا ہے۔ زیادہ تر چونکہ بھینس کا دودھ استعمال ہوتا ہے تو بھینس کا دودھ زیادہ تر ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے۔ جس میں جب ٹھنڈک یا جس کو کہہ لیں اعصابی تحریک ہوگی، وہ ہمارے جسم میں مسلز پین، مسلز کے درد، مسلز میں کھنچاؤ کا باعث بن سکتا ہے، یا پھر بلغمی رطوبات زیادہ ہونے کی وجہ سے بلغم زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دودھ کا کثرت استعمال جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں گلٹیاں جو ہوتی ہیں جس میں بنتی ہیں یا رسولیاں ہوتی ہیں، ان کے بننے کا سبب بھی بن رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہماری غذا معمول میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معدے میں خشکی یا ترشی و تیزابیت کا باعث بن رہی ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھینس کا دودھ ہے وہ جب ہمارے معدے میں جاتا ہے تو وہ بھی ترشی اور تیزابیت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دہی جمانے کے لیے دودھ کو کھٹا لگاتے ہیں، ویسے ہی ہمارے معدے میں دودھ جب جاتا ہے تو اس کو کھٹا لگ جاتا ہے اور وہ ترشی اور تیزابیت کو بڑھا دیتا ہے، لہذا اس کے فائدوں کے بجائے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ بیماریوں کے لیے تو دودھ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، جیسے کہ ٹی بی، یا کسی مریض کو پیشاب کم آتا ہے یا اگر آتا ہے تو اس کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے، یا پھر پیشاب اس کا بند ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے تو دودھ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یا قبض میں بھی دودھ فائدہ مند ثابت ہوگا، یا ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی دودھ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہائی بلڈ پریشر کے مریض بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جن میں حرارت کی زیادتی ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں جن میں خشکی کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو جو خشکی کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے دودھ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، الٹا نقصان کا باعث بنے گا، ان کا بی پی ہائی بھی ہو سکتا ہے دودھ کے استعمال سے۔ لیکن اگر مریض کا بلڈ پریشر ہائی جو ہو رہا ہے وہ حرارت کی وجہ سے ہو رہا ہے تو دودھ کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ قبض کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے گائے کا دودھ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ گائے کے دودھ میں حرارت کی زیادتی ہوتی ہے اور ٹھنڈک قلیل مقدار میں پائی جاتی ہے۔ قبض کے مریض جو ہیں ان کے لیے بھینس کا دودھ جو ہے وہ نقصان کا باعث اس لیے بنتا ہے کیونکہ یہ معدے میں جاتے ہی ترشی اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ قبض کے مریض زیادہ تر جو ہیں وہ خشکی کے مریض ہی ہوتے ہیں جن کو قبض محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر ٹھنڈے کے مریض ہوں گے اگر ان کو قبض ہو بھی تو محسوس نہیں ہوتی، تو اس لیے جن کو قبض محسوس ہوتی ہے وہ خشکی کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کو بھینس کا دودھ نہیں استعمال کرنا چاہیے بلکہ گائے کا دودھ یا اونٹنی کا دودھ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کسی مریض کو اونٹنی کا دودھ مل جائے تو اس کے جسم میں خشکی کی وجہ سے بیماریاں جنم لے رہی ہوں، یا خشکی کی زیادتی ہو، خشکی کی وجہ سے اسکن الرجی ہو، تو اونٹنی کا دودھ تو اس کے لیے آب حیات کا درجہ رکھے گا۔ ویسے بھی اونٹنی کا دودھ جو ہے اس کا استعمال سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اونٹنی کا دودھ دراصل بہت زیادہ جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا کا باعث ہے، جیسے کہ ہم شہد کا استعمال جو ہے وہ ہر بندے کو تقریباً پتہ ہے کہ شہد کا استعمال تقریباً ہر بیماری کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، یا زیتون کا استعمال۔ اسی طرح اونٹنی کا دودھ بھی جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہم سمجھتے ہیں۔ ہماری طب میں اونٹنی کے دودھ کے ساتھ معدے کے السر کے لیے دوا تیار کرتے ہیں ہم، اور بہت سی بیماریوں میں ہم اونٹنی کا دودھ تجویز کرتے ہیں، لیکن وہ ملتا کم ہے اس لیے مریض استعمال نہیں کر پاتے، لہٰذا زیادہ تر مریضوں کو گائے کے دودھ پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ میں کچھ بیماریوں کا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دودھ جو ہے کچھ بیماریوں کے لیے نقصان کا باعث بھی بنتا ہے، تو ان میں سب سے پہلے تو دمہ، پھر شوگر، دمہ نزلی دمہ ہوگا، اور شوگر جو ہے عموماً چونکہ اعصابی مزاج میں شوگر ہوتی ہے تو دودھ بھی اعصابی ہوتا ہے، تر مزاج رکھتا ہے، تری کا باعث بنتا ہے، تو دودھ کا استعمال بھی شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں نے جہاں بھی دودھ کے نقصانات کا ذکر کیا ہے تو میں نے اونٹنی کے دودھ کے نقصانات کا ذکر نہیں کیا، چونکہ اونٹنی کے دودھ میں شفا ہی شفا ہے،
تو اس کے نقصانات تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شوگر کے بعد لو بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ بھی دودھ کا استعمال ترک کر دیں تو ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ لو بلڈ پریشر جب ہوتا ہے تو دودھ کا استعمال بلڈ پریشر کو مزید لو کرنے کا باعث ہی بنے گا، کبھی بھی اس کو ہائی نہیں کرے گا۔ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ مریض کے معدے میں پہلے ہی ترشی اور تیزابی زیادہ ہو، لیکن چونکہ لو بلڈ پریشر کے مریض عموماً اعصابی ہوتے ہیں تو ان کے معدے میں ترشی اور تیزابیت کم ہوتی ہے، تو اس لیے لو بلڈ پریشر کے مریض اس کا استعمال ترک کر دیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ ایسے مریض جن کو پیشاب کثرت سے آتا ہے یا ان کے پیشاب کا کلر سفید ہے، کثرت سے آنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کو پیشاب ایک دفعہ میں آئے گا تو ایک دفعہ میں کافی زیادہ مقدار میں آ جائے گا، پھر دوبارہ آئے گا، اگر کچھ دیر بعد بھی آئے گا پھر بھی اس کی مقدار زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ تو ایسے مریضوں کے لیے بھی دودھ کا استعمال جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا دودھ کے فائدے اور نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے دودھ کا استعمال کریں، نہ کہ روزمرہ زندگی میں اس کا کثرت استعمال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ان طبی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے اٹھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔